لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا حصہ نمبر 6 اور 7۔ اس زمین کے کعبہ سے 7ویں آسمان کے کعبہ تک۔ زمین پر خانہ کعبہ تعمیر کرتے وقت اپنی سب سے عظیم دعا کا سب سے عظیم جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں آسمان پر کعبے کے سامنے ملاقات کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ہمارے پیارے خلیفہ ساتھیوں؟ امید ہے کہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی کہانیوں کی یہ پہیلیاں آپ کے ایمان کو بڑھا رہی ہوں گی اور آپ انہیں پڑھ کر اور سن کر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ہم نے اب تک جو پہیلیوں کے حصے جمع کیے ہیں ان سے ہم نے دیکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو صحرا میں چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ زمزم کا کنواں ان کے لیے کھول دیا گیا اور قبیلہ جرہم کے لوگ ان کے گرد آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ ہمارے پیارے ننھے خلیفہ اسماعیل علیہ السلام نے کچھ سالوں بعد جرہم قبیلے کے ایک سردار کی بیٹی سے شادی کر کے اپنا نیا خاندان شروع کیا، اور جیسے سال گزرتے گئے تو اماں ہاجرہ کا انتقال ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام کو نبوت مل گئی۔ اب اسماعیل علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو نماز قائم کرنا سکھانا شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے کئی سال بعد ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک اور بیٹے کی بشارت ملی تھی، اور جن کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا گیا، اور وہ بھی نبوت کے لیے منتخب ہوئے۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب دیا گیا تھا؟ جی، اسرا یعنی بندہ، اور ایل عبرانی میں اللہ کا نام ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن میں سے بعض یہودی اور بعض عیسائی ہیں۔ پیارے ننھے منھے دوستو، یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کی قوموں کے باپ کیوں کہلائے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تمام وحدانیت پرست ادیان کی قوموں کا باپ کا خطاب ملا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ امت مسلمہ ان کے کس بیٹے سے ہیں؟ جی، بالکل درست بتایا ہے آپ سب نے، اسماعیل علیہ السلام سے مسلم امت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں اپنے والد کی طرح اللہ کی رضا کے تابع ہو کر پرسکون زندگی گزار رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک عظیم قوم بنانے والے ہیں۔ پیارے خلیفہ، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سالوں بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دوبارہ ملنے آتے ہیں، جب وہ عمر میں کافی بڑے ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا مقدس گھر یہاں تعمیر کروں، کیا آپ اس کی تعمیر میں میری مدد کریں گے؟ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کی طرح ہمیشہ اللہ کے ہر حکم کے تابع رہتے تھے، چنانچہ دونوں نے مل کر کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ پیارے دوستو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ صحرا میں باپ اور بیٹا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ دونوں تپتے صحرا میں کعبہ کی بنیادیں پتھر سے اٹھاتے ہیں، اور جب وہ کعبہ تعمیر کر رہے ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، جس کو قرآن میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اسماعیل کے ساتھ بیت اللہ کی بنیاد رکھی، دونوں دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پیارے ننھے خلیفہ ساتھیوں، یہ کیسی انوکھی بات ہے کہ حالانکہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے قریبی دوست اور چنے ہوئے بندے ہیں، پھر بھی وہ اللہ سے اپنی عمل کی قبولیت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مخصوص جگہ پر کعبہ کی تعمیر کے لیے انہیں ایک مخصوص حکم دیا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب کچھ واضح طور پر طے کر دیا تھا، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام قبولیت کے لیے فکر مند ہیں۔ یہ عاجزی کا مظاہرہ ہے، کیونکہ جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہماری نیت خالص اور اللہ کی رضا کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن ہماری نیتوں میں کچھ غلط ہو سکتا ہے جو عاجزی اور خلوص سے ہٹ کر تکبر اور خود نمائی کی طرف جا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی اپنی نیکیوں کی قبولیت کے لیے آخری دم تک عاجز اور فکر مند رہنا چاہیے اور اپنی نیتوں کو آخری دم تک اخلاص پر قائم رکھنا چاہیے۔ پیارے خلیفہ ساتھیوں، ہمارے لیے یاد رکھنے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بنا سکتی ہیں۔ نمبر 1، نیتوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص۔ نمبر 2، صحیح طریقہ جو سنت کے مطابق ہو۔ پیارے دوستو، کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم اس طرح عبادت کر سکتے ہیں جس طرح ہمارا دل چاہتا ہے، چاہے ہماری نیت خالص ہی کیوں نہ ہو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمل سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا ایسی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ یقیناً ایسا کر کے ہم اپنی کوششوں کو ضائع کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ ہم دعا کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عبادات کے مناسک کی ادائیگی کا صحیح طریقہ بتائیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو کیسے قبول فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے حج کے ہر مناسک کا ایک ایک قدم ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا، اور آج تک ہم اسی طرح حج کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! اس لیے جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت سے حج کرتا ہے تو وہی مناسک ادا کر رہا ہوتا ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ اس موقع پر پیارے ساتھیوں سے ایک آسان سا سوال ہے، ہمارے کتنے ننھے خلیفہ جانتے ہیں کہ مقام ابراہیم جو خانہ کعبہ کے قریب ہے وہ کیا ہے؟ جی ہاں، مقام ابراہیم کا لفظی معنی جیسے کہ اسٹیشن، ایک چھوٹا مربع پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے۔ یہ نقش اس وقت بنا جب کعبہ کی تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے اور دیواریں اونچی تعمیر کی تھیں۔ واللہ عالم۔ پیارے چھوٹے خلیفہ ساتھیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر رہے ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں درج کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم اس دعا کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجسم صورت میں دیکھتے ہیں۔ جواب کون جانتا ہے؟ شاباش! ننھے ساتھیوں، آپ میں سے کس کو جواب معلوم ہے؟ پیارے ننھے خلیفہ ساتھیوں، جواب بالکل واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے عظیم دعا کا جواب دیا، جو ہزاروں سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کامل ہوئی، اور ہزاروں سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو قرآن کی آیت کے طور پر پڑھتے اور ان آیات کو اپنی سنت کے ساتھ عمل میں لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا اور اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق حج کو قائم کرنا ہی اس دعا کی قبولیت ہے۔ پیارے ننھے خلیفہ ساتھیوں، کیا آپ نے کبھی وقت کا سفر کرنے کا تصور کیا ہے؟ آئیے ہم سب 1000 سال پیچھے کے سفر کا تصور کریں۔ کیا آپ اس معجزاتی سفر کا نام جانتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا تک کا سفر کیا؟ بھئی، اب جس نے بھی درست جواب دیا ہے وہ خود کو شاباشی دے۔ جی بالکل، الاسریٰ والمعراج۔ آئیے پیارے خلیفہ ساتھیوں، اس منظر کی خوبصورتی کا
تصور کریں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ یہ وہی جانور ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سوار ہو کر فلسطین سے مکہ آئے تھے، اور اسی جانور پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فلسطین، خاص طور پر مسجد اقصی کا سفر پر جاتے ہیں۔ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، جو کہ امت محمدیہ کی امامت یا قیادت کی امت مسلمہ کو منتقلی کی طرف اشارہ ہے۔ پیارے خلیفہ ساتھیوں، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر آسمانوں کا سفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں پر ایک کے بعد دوسرے نبی سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا۔ پیارے پیارے خلیفہ، کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں آسمان پر کس نبی نے ملاقات کی؟ جی، جیسے ہی 7ویں آسمان کے دروازے کھولے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے دادا ابراہیم کو بیت المعمور کی طرف پیٹھ کیے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ان کی پیٹھ آسمان کے کعبہ کی طرف ہے۔ آسمانوں کا سب سے زیادہ کثرت سے زیارت کیا جانے والا گھر، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور ان کی کبھی دوبارہ واپس آنے کی باری نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ! اس کے بارے میں سوچیں ذرا، یہ کتنا خوبصورت خیال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس روئے زمین پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا بیٹا مانگا جو اس کعبہ کو پاک کرے اور جو اپنے حج کے مشن کو جاری رکھے، اور اب وہ اپنی اس دعا کے ثمر کو رسول اقدس کی ذات کی صورت میں اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خوشی کے اس لمحے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، واللہ میں نے کبھی کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو مجھ سے اس قدر مشابہ ہو۔ ننھے خلیفہ، کیا آپ ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کا تصور کر سکتے ہیں جب وہ اپنے سب سے عظیم دعا کا جواب ذاتی طور پر اپنے سامنے کھڑا دیکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں نے ان سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اپنے نیک بیٹے کو سلام بھیجتا ہوں۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی بلندی۔ ان لمحات میں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، وہ صرف اپنے بیٹے سے ہی نہیں اپنی امت سے بھی راضی ہوتے ہیں۔ کیا چھوٹے خلیفہ ساتھیوں، کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب سے بڑی خوشی کے لمحات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ دیتے ہیں؟ سبحان اللہ! یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اس دنیا میں ایمان کے نسلوں میں فروغ کی اتنی فکر کی، 7ویں آسمان پر ہوتے ہوئے بھی وہ اس دنیا میں اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا کے جاری رہنے کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں ابراہیم علیہ السلام سے اسرا والمعراج کی رات کو ملا تو انہوں نے مجھ سے کہا، یا محمد، آپ کی امت کو میرا سلام بھیجے۔ سبحان اللہ! انہوں نے ہم میں سے ہر ایک کو سلام بھیجا تھا۔ پیارے خلیفہ ساتھیوں، آئیں ہم اپنا سلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کو بھیجیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انہیں بتاؤ کہ جنت پاک مٹی اور میٹھے پانی کا ایک وسیع میدان ہے اور اسے ایک ہموار زمین بنا دیا گیا ہے۔ اس میدانی زمین پر پودے اور درخت ان کلمات کی ادائیگی سے اگتے ہیں، یعنی یہ نیکیوں کے بیج ہیں جو وہاں پودے بن کر لگتے ہیں، جو کہ یہ ہیں، سبحان اللہ، اللہ کتنا کامل ہے، والحمد للہ،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ ولا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ 7ویں آسمان کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے اور تحفہ ہے ہمارے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کی وجہ سے، ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے۔ پیارے خلیفہ ساتھیو، آج ہم اپنا سفر یہاں ختم کر رہے ہیں اور آپ کو خیر بات کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے صحیح نیت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، عید کا مزہ لیجئے۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ چلیے اب ہم ان خیالات کو اپنے دلوں میں لے کر چلتے ہیں، الوداع کہنے کے لیے نہیں، لیکن ہم جلد ملیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ